الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور اسی فضائے پاک میں عمر میری تمام ہو اور اسی فضائے پاک میں عمر میری تمام ہو رخ نبی کی ہو صبح زلف نبی کی شام ہو وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ پیار و محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل سب تقدیم حاضرین مجلس
اللہ تبارک و تعالی کا بہت احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان پیدا کیا اور بحیثیت انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مجسمہ بنایا کہ یقینی طور پر ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے کے اندر ڈالا. کم و بیش خشکی پر موجود 18,000 مخلوقات اور لاتعداد وہ مخلوقات جن سے ہم ناواقف تمام مخلوقات کا سردار یعنی اشرف المخلوقات بنایا اور فرشتوں جیسی ممتاز اور مشرف اور مقدس شخصیات ان کو انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی ان افراد میں شامل فرمایا جن کو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس کو اس حیثیت کے ساتھ ادا کرنے کی یعنی دن کو جو روزہ رکھنے کے جو فضائل اور اس کے برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کی اور رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو ان ساری نعمتوں پر بصد شکر کرنے کا ہمیں حق ملتا ہے, لاتعداد شکر کرنے کا حق ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تمام نعمتوں پر بے حد شکر بجا لانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سب سے جو اہمیت اور فضیلت اس مہینے کو عطا فرمائی ہم سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو ہم جب وجہ جانتے ہیں تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. یعنی اس مبارک مہینے کو جو شہرت اور اہمیت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو جو ام الکتاب ہے, جو اساس الکتاب ہے, جو تمام کتابوں کی سردار ہے, جس کو کلام اللہ کا خطاب کیا گیا, اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کو اتارا. تو اس کی اہمیت اور فضیلت کی بنیادی وجہ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کرنا ہے. قرآن مجید کی دوسری سورت القدر میں اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو اس رمضان کی اہمیت اور فضیلت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا اس مبارک مہینے میں نازل کرنا. اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے کے آخری خطبے میں, آخری جمعے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت جو رسول اللہ سے وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک ایسا مبارک مہینہ نازل فرمایا ہے کہ جس میں دن کو تم پر روزے کو فرض کیا گیا اور رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل قرار دیا گیا. لہذا اگر اس مبارک مہینے میں تم کوئی نفل نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب فرض کے برابر ادا, یعنی ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ یہاں نفل پڑھنے پر ادا دیا جائے گا. اور اگر تم فرض نماز پڑھو گے یا کوئی بھی فرض عمل ادا کرو گے اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کی وجہ سے, اس کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب عطا فرمائیں گے. اسی کی اہمیت کو اور واضح کرتے ہوئے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں, یہ مہینہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ صبر کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, الشہر والصبر, اور صبر کا بدلہ وثواب الصبر الجنہ, صبر کا بدلہ جنت ہے. وشہر المواسات, اور یہ غمخواری کا اور غمگساری کا مہینہ ہے کہ آپ جب دن بھر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ سال کے 12 مہینے وہ لوگ جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں, جو ہمارے عزیز و اقارب, جو رشتہ دار نادار اور افلاس کی حالت میں رہتے ہیں, تو یہ بھوک ان کے پیٹ کا بھی حصہ ہے. سال کے 12 مہینے وہ لوگ اس بھوک کو اور اس پیاس کو برداشت کرتے ہیں.
قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے امت کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے خاص الخاص صرف اس امت پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ تم سے پہلی امت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کی جتنی امتیں بھی اس دنیا پر آتی گئی، ٹھیک ہے، تو اپنے وقت اور موقع کے لحاظ سے کسی پر ایک مہینہ، کسی پر، کیونکہ خاص کوئی روایات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک مہینہ ہے یا 3 مہینے ہیں یا 7 مہینہ ہے، تو مختلف روایات کے اعتبار سے پچھلی سابقہ جو امتیں ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، پوری شریعت کا مطالعہ کر لیں، پوری قرآن اور سنت کو بھی دیکھ لیں، روزے کی فرضیت کا ایک ہی مقصد ہے، اور اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رسول اللہ کی وہ واضح حدیث کہ ایسا شخص جو روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں سے نہیں بچتا، نفسانی خواہشات سے نہیں بچتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، بس جس طرح جانوروں کے منہ پر ایک کپڑا باندھ دیا جاتا ہے اور وہ کھانے پینے سے بچ جاتا ہے، ایسے ہی اس کی حالت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا روزہ اس کو اگر گناہوں سے نہیں بچا رہا، نافرمانی سے نہیں بچا رہا، نفسانی خواہشات سے نہیں بچا رہا، تو اس کا روزہ اسے کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے کبھی نہیں بچا سکتا۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں، یعنی رمضان کے مہینے کے 29 ہیں یا 30 ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر ہو، تو روزے کی رخصت صرف 2 آدمیوں کو ہے، تیسرا کوئی آدمی اس میں شامل نہیں ہے۔ مریض کی تعریف کیا ہے کہ جس پر ڈاکٹر، کوئی ماہر معالج جو اسلامی اصولوں کو جانتا ہو اور شریعت کا پابند ہو، وہ کسی مریض کو روزہ رکھنے سے روک دے تو یہ وہ مریض ہے، اس کی جان جانے کا خوف ہو یا اس کی بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو تو اس پر روزہ معاف ہے۔ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یا وہ سفر پر ہو، یعنی 77 کلومیٹر 48 میل جو کیا ہے شرعی سفر جو ہوتا ہے، اگر وہ بندہ سفر کی حالت پر ہو تو ایسے 2 اشخاص وہ روزے کی فرضیت سے واقف ہو جائیں گے۔ فعدۃ من ایام اخر، لیکن معافی بہرحال پھر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے، یعنی روزہ نہ رکھے، وہ اس کے بعد ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، تو اس ایک روزے کا، جس میں کیونکہ ساری امت مسلمہ اس میں شامل تھی، تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ جو ایک روزہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا ازالہ یہ نہیں کر سکتا۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، البتہ جو روزے کی طاقت رکھتا ہو اس پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے کے بدلے فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ فدیہ کیا ہے روزے کا؟ 2.25 سیر گندم، موجودہ وقت میں اس وقت گندم کا جو ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، 125 روپے کے حساب سے، ویسے مفتی منیر الرحمان صاحب نے تو اعلان کیا 140 روپے کا، احتیاطاً 140 روپے ہے، لیکن 125 روپے آپ ادا کریں تو آپ کا فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو یومیہ ایک روزے کے بدلے 125 روپے یا 140 روپے احتیاطاً، ٹھیک ہے، تو یہ روزے کا فدیہ ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر جو آپ نے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، وہ بھی 125 روپے یا احتیاطاً 140 روپے، یعنی 2.25 سیر گندم کا جو بھی مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دوسری حدیث من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک اور اسی طرح کی حدیث من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ان تینوں حدیثوں کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایمان اور احتساب، اس کی تعریف کیا ہے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے تو ہمیں وہ عمل اللہ کے فرائض میں سے سمجھنا چاہیے
اور اس پر جو اللہ کی طرف سے وعدہ اور وعید نازل کی گئی ہے اس کو اپنے دل میں اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یقینی طور پر کل قیامت میں ہمیں اس عمل کا ثواب دیا جائے گا یا اس پر عقاب یا پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے. تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں صرف رمضان کے روزے کی وجہ سے. تو یہ 8-10 گھنٹے 15-16 گھنٹے 18 گھنٹے کی جو بھوک پیاس ہے اس کو برداشت کرنے کا انعام کیا ہے؟ پچھلے سارے گناہ, ما تقدم من ذنبہ. کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 1 ہفتہ, مہینہ, 3 مہینے, سال, نہیں. وہ ماں قبل جتنے بھی گناہ ہیں, لیکن وہ گناہ کون سے؟ صغیرہ گناہ. ٹھیک ہے, چھوٹے گناہ. کبیرہ گناہ جو ہیں, بڑے گناہ, وہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہوں گے, اس کے علاوہ ان کی معافی نہیں ہے. دوسری روایت من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, یعنی جو رمضان کی رات میں قیام کرے گا, وہ تراویح بھی ہے اور تہجد کی نماز جو نوافل ہیں, ٹھیک ہے, دونوں صورتیں, اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی, ایمان و احتساب, ایمان اور احتساب کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تیسری روایت من قام فی لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کے بھی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ لوٹ سے. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے وہ 11 مہینے ہم نے گناہ کیے, ہم گناہوں میں, معصیت میں, نافرمانی میں لت پت ہو گئے, یہ 12واں مہینہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اللہ کی طرف سے مغفرت ہے, اور اللہ کی طرف سے آخری ہفتے میں کیا ہے؟ جہنم سے خلاصی. اور دوسرا 21, 23, 25, 27 اور 29 لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی جو اہمیت تھی اس کے مطابق ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی اور راتوں کو جو قیام کرنے کی جو فضیلت تھی اس حساب سے ہم سب کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد أمله وخيب ظنه إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنه وفتح لهم به أبواب الجنة
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الخلق وممهد السنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرحجنة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد حان رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فاستقبلوه بالشوق والهيمان وأصبوا إلى ما روى فيه سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه سائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة.
والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم طرفا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني